اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا نور القبلتین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ناظرین محترم، بزم دیار عشق کی اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کی خوبصورت کامیابی کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ پھر دیار عشق کا عنوان لیے آج ایک 11ویں نشست کے ساتھ آپ کا میزبان سید عبدالرحمن شرازی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے بہت ہی خوبصورت ترین موضوع ہے، اللہ رب العزت کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خزانچی مصطفیٰ، حسن سراپا، محبوب خدا، کشتہ محبت، آل ابا، شامل با افراد آل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت بلال بن رباح کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آج پروگرام دیار عشق کی ایک نئی بزم سے جائے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، ہماری ہر ممکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف الگ اور کم سنے اور کم بولے جانے والے عنوانات پہ گفتگو ہو تاکہ ان پاک بزرگیدہ ہستیوں کی بارگاہ میں بھی نیازمندی پیش کرنے کا موقع میسر آتا رہے۔ جناب سیدنا بلال حبشی کی عظمت و شان کی کیا کہنے کہ جن کے لیے میرے آقا خود تڑپ اٹھیں کہ میرے آقا میرے بلال کو اذان کروانے جن کے لیے میرے آقا خود تڑپ اٹھیں کہ میرے بلال کو اذان کروانے کا۔ ناظرین، آج ہم بھی اس بلال پاک کا تذکرہ خود کو گناہوں سے آزاد کروانے کے لیے بزم سے جائے بیٹھے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آئیے اس بزم کا آغاز ہم اپنے خوبصورت مہمانوں کے تعارف سے کریں گے، لیکن جتنے احباب ہم پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ جب بھی ہمارا پروگرام دیکھیں اپنی اسکرین کے اوپر تو لائکس کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کریں، کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور اپنی محبتوں کا اظہار یہ بھی کیجئے کہ اپنے اس ویڈیو کے پیغام کو جو ہے وہ آپ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت، پیغام عشق بلال جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچ سکے۔ میں آپ تمامی احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے ماہ قرآن سے لے کر آج فراق کربلا دیار عشق کی تمام ٹرانسمیشن تک ہم لوگوں کو بہت ہی پذیرائی سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، صاحبزادہ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، مالک کا احسان۔ الحمدللہ۔ شاہ جی آپ کو بزم دیار عشق کی 11ویں نشست کے اندر بزم دیار عشق کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی برکتوں سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی رہنمائیوں سے الحمدللہ آج اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ میں گفتگو کے آغاز سے قبل چاہوں گا کہ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز کیا جائے تاکہ اس بزم کو اور عروج تک پہنچانے کے لیے ہمیں اس چیز کا سہارا مل سکے۔ میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ سبحان اللہ۔ ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك۔ ألم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. سبحان اللہ. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ اللہ اللہم بارک اللہم بارک. سبحان اللہ. فإن مع بارک اللہ. العسر يسرا إن مع العسر يسرا. سبحان اللہ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ. وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ. صدق سبحان اللہ. الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے اندر تلاوت کلام رحمان سے آیات بینات سے اس بزم کا آغاز فرما رہے تھے صاحبزادہ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ عالیہ. میں تمام ویورز کو اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. جو بھی اس بزم کے اندر تشریف لائے ہیں ماہ قرآن کے اس پلیٹ فارم سے دیارش کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا حسین موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے. میں اس بزم کا آغاز جو ہے وہ ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. چونکہ یہ موضوع عوام الناس کے سامنے میرے خیال سے پروگرامز کے اندر بہت کم ذکر اس کا ہوا ہوگا. تو لیکن یہ ہستی ایسی ہستی ہے جن کا ذکر کرنا بھی میرے خیال سے یقیناً ثواب ہے اور جن کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے اور جن کی اذان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے انہی ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم نے اس بزم کو سجایا ہے کہ ہر ایک وصف جدا ہے ہر ایک کمال تیرا. ہر ایک وصف جدا ہے ہر ایک کمال تیرا. ہر ایک لفظ تیرا ہے ہر ایک خیال تیرا. سبحان اللہ. ہر ایک وصف جدا ہے ہر ایک کمال تیرا. ہر ایک لفظ تیرا ہے ہر ایک خیال تیرا. تیرے علی کا زمانہ مقام کیا سمجھے. تیرے علی کا زمانہ مقام کیا سمجھے. زمانے بھر سے مکرم ہے ایک بلال تیرا. زمانے بھر سے مکرم ہے ایک بلال تیرا. ہر ایک وصف جدا ہے ہر ایک کمال تیرا. ہر ایک لفظ تیرا ہے ہر ایک خیال تیرا. تیرے علی کا زمانہ مقام کیا سمجھے. زمانے بھر سے مکرم ہے ایک بلال تیرا. آئیے ناظرین بزم دیار عشق کے اندر آج عشق کی باتیں کرتے ہیں عشق بلال کی باتیں کرتے ہیں. بہت خوبصورت موضوع میرے خیال سے آج ہم نے سجیسٹ کیا ہے کیونکہ جو بزم کا عنوان ہے یقیناً آج اس کے عین مطابق جو ہم لوگوں نے ٹاپک الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو میرے خیال سے بہت لطف آنے والا ہے. آج اپنے تمام ویورز کو بھی میں اس پروگرام کی مبارکباد اس سے قبل دے دوں جو آج گفتگو انشاءاللہ یہاں پر آپ سماعت کریں گے. عشق بلال کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ شاہ جی کی بارگاہ میں کہ عشق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گفتگو کا آغاز فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. سبحان اللہ. لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد الباکر الجافر الکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادی حضرت امام الاخرہ. حسن کا ہلال ہے بلال ہے. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. حسن کا ہلال ہے ہلال ہے بلال ہے. کمال در کمال ہے بلال ہے. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہیں آپ. حسن کا ہلال ہے بلال ہے. کمال در کمال ہے بلال ہے.
جیو. سوال حور پہ نبی نے کہہ دیا، سوال حور پہ نبی نے کہہ دیا. واہ 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 واہ. سوال سبحان حور اللہ. پہ نبی نے کہہ دیا، تجھے یہ ہوں. کیا ملال ہے بلال ہے، آئے ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان تجھے اللہ. یہ کیا ملال ہے بلال ہے، بھائی اور جیے آپ کیا کہنے. اذان اذان کون دے گا چھت پہ کعبے کی، ہاں. اذان کون دے اذان گا. کون دے گا چھت پہ کعبے کی، جواب تھا بلال ہے، ہاں بلال ہاں ہے۔ ہاں ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اذان کون دے گا چھت پہ کعبے کی، جواب تھا بلال ہے، بلال ہے۔ ہوں. اور نبی نے سن کے خلد میں بتا دیا، آئے ہائے 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 ہائے. نبی نے سن کے خلد سن میں کے بتا خود دیا، میں. یہ جس کی چال ڈھال ہے بلال ہے، آئے ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. جیے آپ. یہ جس کی سلامت رہے. چال ڈھال ہے بلال ہے۔ اور بہت خوب. نگار شات حسن کی شبیہ دیکھ، ہوں. نگار شات حسن کی شبیہ دیکھ، ہلال کی مثال ہے بلال ہے، واہ. سبحان ہلال اللہ کی مثال ہے سبحان اللہ بلال ہے۔ اور سبحان اللہ. خزانچیے مصطفیٰ کریم ہے، واہ. خزانچیے مصطفیٰ کریم ہے، نصیب لازوال ہے بلال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خزانچی مصطفیٰ کریم ہے کہ تشریح جو ہے انشاءاللہ گفتگو میں شاہ جی بیان کیجیے گا جی تاکہ انشاءاللہ۔ عوام الناس تک یہ جی. خزانچیے مصطفیٰ کریم ہے، نصیب لازوال ہے بلال ہے۔ اور واہ. حزین مقام مسکا کوئی کیا لکھے، ہوں. حزین مقام مسکا کوئی کیا لکھے، نبی واہ. کا فرد آل ہے بلال ہے، ہائے 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 ہائے. نبی کا سبحان اللہ فرد سبحان آل اللہ ہے بلال ہے، سبحان حسن اللہ کا ہلال ہے بلال ہے، سبحان کمال اللہ. در کمال ہے بلال ہے۔ بہت خوب بہت بعد از خوب. حمد و ثنا اور منقبت بارگاہ سراپا حسن حضرت بلال بن ربا الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر اپنی حاضری کو مقصود بناتے ہوئے، ناظرین مکرم، قبلہ شاہ جی جس طرح اپنی تمہیدی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ ماہ قرآن سے لے کر پھر دیار عشق اور پھر فراق کربلا اور اب پھر سے دیار عشق کا یہ جو ایک مرحلہ سر ہوا ہے، اس کی وہ مجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ چونکہ ایام محرم ابھی بھی چل رہے ہیں اور امام عالی مقام کے 40واں شریف تک یعنی کہ 20 سفر تک میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی مبارکباد جو ہے وہ کسی کو نہیں پیش کرتا، لیکن بڑی وضاحت سے ایک چیز عرض کر دوں، یہ اس بارگاہ کا فیض ہے، اس بارگاہ عالی کا کرم ہے، اس بارگاہ عالی کا ہم گناہ گاروں، لاچاروں، بے کسوں، بے بسوں پہ ترس ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی تعریف و توصیف کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ جو ڈیوٹی ہے، یہ جو نوکری ہے، وہ ہمارے کھاتے میں لکھی گئی، وگرنہ اگر وہ چاہیں تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو درخت جو ہیں وہ بھی اپنے تنوں سمیت اپنے زیر زمین حصے سمیت بارگاہ رسالت میں آ کر جو ہے وہ اپنا سر جھکا سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں آسمان کے ستارے بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس بارگاہ میں غلاموں کی اور خاکروبوں کی کمی نہیں ہے، یہ اس بارگاہ کا فیضان ہے، عطا ہے، کرم ہے، ترس ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے، عنایت ہے، عطا ہے کہ اس بارگاہ نے ہم گناہ گاروں کو اپنے ذکر اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے۔ اور بس دعا یہی کیجئے آپ بھی، قبلہ شاہ صاحب بھی اور دیگر تمام دیکھنے والے افراد بھی، کہ یہ جو نوکری، یہ جو خاک روبی ہمارے ذمے لگی ہے، اس در کی گدائی
جو ہمیں میسر آئی ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ایسے ہی یہ معاملہ چلتا رہے۔ ناظرین مکرم، فراق کربلا ایک ایسی ٹرانسمیشن تھی، ایک ایسی بزم تھی کہ جتنا ہمارے بس میں ہو سکا ہم نے آپ کے سامنے کربلا شریف، اہل بیت اطہار اور اس کے پس منظر اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے روبرو رکھی۔ حالانکہ وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے اور وہ ایک تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، در سمندر میں ایک قطرے سے بھی کمتر ہے وہ۔ بین ہی ایسے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی کی بارگاہ میں ہے۔ فراق کربلا میں جو ہمارا موضوع تھا وہ حضور کی اہل بیت اطہار کے ان نفوسان قدسیہ کی بارگاہ میں ہمارا سلام عقیدت تھا کہ جو حضور کے وجود اقدس جسم اقدس کا حصہ ہے، اور آج ہمارا سلام اس بارگاہ میں ہے جس کو حضور نے اعزازی طور پہ اہل بیت اطہار میں شامل کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بڑی بنیاد میں ایک چیز عرض کرتا چلوں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہونا کوئی شرف کا مقام نہیں ہے، وہ بھی تو صحابی تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار جو تھے وہ صحابی رسول تھے، مگر سوال میرا اتنا ہے ان سب کی بارگاہ میں، اگر اہل بیت ہونا شرف نہیں تھا تو جناب سیدنا بلال حبشی کو صحابیت کی ڈگری سے جب بلند کرنا چاہا تو میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ بلال اہل بیت میں تھے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اس خوب، میں کوئی بہت دو خوب رائے لکھا۔ نہیں ہے، وہ واہ واہ۔ بالکل صحابی ہیں، اور وہ صرف صحابی نہیں ہے، وہ اولون السابقون میں سے ہیں، ہوں، مگر اہل بیت میں شامل ہو جانا واہ، بہت یہ خوب۔ اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ میرے آقا اگر کسی کو سپرلیٹو ڈگری دینا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تم میری اہل بیت میں سے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک مقام خاص ہے، ہوں، یہ ایک مقام خاص ہے۔ اور پھر جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جس قدر زیادہ حضرت بلال حبشی نے حضرت عمار بن یاسر کے والدین کے بعد ہوں، اسلام میں آنے کی وجہ سے اذیت، مصائب اور مشکلات برداشت کی ہیں، روئے زمین پہ اور کسی نے اتنے مصائب و آلام برداشت نہیں کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی شاہ جی ایک جملہ فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ بھی آج ہم عشق بلال پہ گفتگو کریں گے۔ میں بنیاد میں شروع میں صرف ایک جملہ کہتا چلوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال، بلکہ کہتے نہیں، کتابوں میں لکھا ہے اور ایسا ہی ہے کہ حضرت بلال حبشی کا جو رنگ مبارک تھا وہ بہت زیادہ گہرا تھا، آپ کے جو نقش اور خد و خال تھے وہ بہت زیادہ موٹے تھے، زیادہ بڑے معلوم ہوتے تھے، آپ کا قد مبارک بہت لمبا تھا، دیگر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ مگر میں ایک چیز ناظرین مکرم عرض کروں آپ کے سامنے، اگر بلال کالے نہ ہوتے تو آج کالے رنگ کی عزت و توقیر نہ ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یہ سبحان اللہ، عشق سبحان اللہ۔ بلال کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج تک میرے آقا کی بارگاہ اقدس کی کنجیاں جن کے پاس ہیں وہ حضرت بلال حبشی کی نسل در نسل اولاد چلتی آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلامی کی سند ہے جی، واہ۔ یہ کالا رنگ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ بلال حبشی نے اس کالے رنگ کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا ہائے ہائے تاکہ اگر کوئی رنگ کا کالا اور دل کا سفید ہو تو لوگ اس سے نفرت نہ کرے بلکہ مصطفیٰ کا غلام سمجھ کے اس کے قدم چومنا شروع سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق بلال کی انتہا دیکھیے کہ حضرت بلال حبشی کی جو والدہ تھیں وہ امیہ بن خلف کی غلام تھیں، اور آپ بھی اسی کے پاس غلام تھے۔ جب حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا، اب یہاں پہ اسلام قبول کرنے کا ذرا واقعہ دیکھیے گا۔
ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو حضور کو ایک مکان سے رونے کی آواز آئی. حضور نے مکان پر دستک دی. باہر ایک شخص آیا. حضور نے فرمایا ارے انسان کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی رو اس لیے رہا ہوں کہ ساری دنیا رات کی اس اندھیرے میں جو ہے وہ سو رہی ہے, آرام کر رہی ہے, لیکن میں ایسا بد نصیب ہوں اللہ کی دنیا میں, نہ جس کو دن کو آرام ہے نہ جس کو رات کو آرام. حضور نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا میرا مالک میرے پہ اتنی سختی کرتا ہے کہ میں پورا دن اس کی خدمت کرتا ہوں اور رات پوری اس کی چکی چلاتا ہوں, اس کے دانے پیستا ہوں. حضور نے فرمایا تو تیری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے سونے کے لیے 1 گھنٹہ بھی میسر نہیں آتا, میری جاگ جاگ کے جو آنکھیں ہیں وہ ساری کی ساری سو چکی ہیں. قربان جائیے میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے بلال تو لیٹ جا, میں تیری خدمت بھی کرتا ہوں اور تیرا کام بھی کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ بڑا کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے جو میرا یہ کام کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں سو گیا اور حضور پوری رات وہ کام کرتے رہے. اللہ. اگلی رات حضور پھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تو پھر سو جا, میں تیرا کام کرتا. حضرت بلال حبشی اپنے ایمان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیسری رات حضور پھر تشریف لے آئے. فرمایا بلال تو سو جا, میں تیرا کام کرتا. کہتے ہیں جب چوتھی رات ہوئی تو میں نے حضور کا دامن پکڑ لیا. میں نے کہا اے خوبصورت چہرے والے تیرا نام کیا ہے؟ تو ہے کون کہ جو مجھ گناہگار غریب لاچار غلام پہ اتنا ترس کھا رہا ہے حالانکہ مجھے تو کوئی سلام دے کر راضی نہیں. حضور نے فرمایا تم نے سنا تو ہوگا مکے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا. اس نے کہا بالکل سنا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی سنا ہوگا کہ عرب کے لوگ اس کو معاذ اللہ جادوگر کہتے. اس نے کہا حضور بالکل سنا ہے. آپ نے فرمایا وہ محمد عربی رسول اللہ میں ہی ہوں. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اس دوستی کا وہ جو تقاضا تھا 3 دن کا جو حضور میرے لیے خدمت کرتے رہے, کہنے لگے کہ میں نے کہا حضور آپ نے یہ جو 3 دن میری خدمت کی ہے میں اس کا صلہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دست حق پہ اسلام قبول کر کر پوری زندگی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا, اب یہاں سے عشق کی انتہا دیکھیے. وہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, کیا چاہتا ہوں. آئیے دیکھیے عشق بلال کی انتہا کیا ہے. امیہ بن خلف نے کیا کیا ظلم نہ ڈھایا جناب سرکار سیدنا بلال حبشی. آپ کے جسم اقدس کے اوپر پتھر رکھے, آپ کے جسم پہ لوہے کی سلاخیں لگائیں, آپ کے جسم میں میخیں ٹھوکی, آپ کے جسم کو گھسیٹا, آپ کے جسم کے اوپر کنگیاں ماری لوہے کی. اور جب کہتا کہ اب اسلام کو چھوڑ دے تو حضرت بلال حبشی فرماتے ارے پاگل یہ اسلام نہیں چھوڑ سکتا میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک پنجابی کے شاعر نے شعر لکھا, کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی کو بار بار مارا پٹا جاتا تو آپ فرماتے کہ بے وقوفو مجھے کیوں مارتے ہو, میری آنکھوں میں وہ تصویر سما چکی ہے جس کے حسن سے زیادہ جلوہ بلال نے آج تک نہیں دیکھا. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. شاعر لکھتا ہے کہ ایڈا واز نصیحتاں دا زور کیوں ہے, میرے واسطے ایڈی تلقین کیوں ہے. ہاں ایڈا واز نصیحتاں دا زور کیے میرے واسطے ایڈی تلقین کیوں ہے, مینوں کیوں مار دے کٹتے ہو, پوچھو یار کولوں ایڈا حسین کیوں ہے. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے اس میں. یہ وہ عشق کی رمق جو میرے دل میں مصطفیٰ کریم کے تبسم کی وجہ سے لگ گئی ہے, یہ اب اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. میں نے حضور کی بارگاہ اقدس میں ایسا جو ہے وہ عشق کا اظہار کر دیا ہے. پھر دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا ہے کوئی ایسا انسان جو بلال کو امیہ کے ظلم سے چھڑوا کر لے آئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, امیہ کے پاس گئے, کہا بول کتنے پیسے لیتا ہے کہ بلال کو آزاد کر دے گا. اس نے کہا 10 سونے کے سکے دو, بلال کو آزاد کر دو.
حضرت صدیق اکبر گھر تشریف لائے، 10 سونے کے سکے لے کر گئے اور اس کو جا کے دیا. اس نے کہا بلال کو آزاد کر دے. جب اس نے 10 سونے کے سکے دیکھے وہ کہنے لگا کہ اے صدیق، کیا تیری عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے؟ تو اس غلام کے لیے یہ پیسے دے رہا ہے. اگر تو میرے ساتھ ضد کرتا تو میں 1 سونے کے سکے کے عوض بھی اس کو بیچ دیتا. جناب صدیق اکبر نے فرمایا ارے پاگل، تجھے اس دل کے اندر لگی ہوئی عشق رسول کی آگ کا علم نہیں ہے. اگر تو صدیق سے 100 سونے کے سکے دیتا مانگتا تو میں بلال کے قدموں پہ قربان کر کے بلال کو آزاد کروا دیتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت بلال تشریف لائے پھر پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے. اور حضرت بلال حبشی کو یہ جو مقام اہل بیت ملا ہے یہ ملا کیوں ہے؟ اٹھائیے تاریخ و احادیث کی کتب، آپ کو اندازہ ہو کہ ایک دفعہ سرکار بلال حبشی نماز سے دیر کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے. حضور نے فرمایا بلال آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا حضور میں آپ کی شہزادی مقدسہ کے گھر کے پاس سے گزرا تو مجھے حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. میرا دل پسیج گیا کہ شہزادی کونین کے گھر سے حسنین کریمین کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے. بس میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے سے اندر داخل ہوا اور سرکار کے جھولے کو جھلانا شروع کر دیا. حسنین کریمین کے جھولے کو جھلاتا رہا. حضور نے فرمایا اچھا؟ کہتے پر حضور میں نے ایک عجب ماجرا دیکھا ہے کہ سیدہ پاک کے گھر کی چکی بھی چل رہی تھی. سیدہ پاک کے گھر کے دیگر امور بھی چل رہے تھے مگر سیدہ پاک نظر بھی نہیں آ رہی تھی. اور وہ جو میں دیر ہوئی نماز میں آنے کے لیے میں حسنین کریمین کے جھولے کی ڈوری جو ہے وہ ہلاتا رہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال وہ جو تجھے چکی چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ سدرا سے اتر کر جبرائیل میری بیٹی کے گھر کی چکی چلا رہا تھا. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں. حضرت بلال حبشی کا جب یہ دل سنا، جب یہ مقام دیکھا، یہ عشق دیکھا تو میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال من اہل بیت ہی. آپ نے فرمایا بلال تو میری اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ. سبحان. حضرت سیدہ زہرا پاک حضرت بلال حبشی کو چچا کہہ کر پکارا کرتی تھی. پوری زندگی حضرت بلال حبشی نے حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر کا پانی بھرا ہے، پانی مشکیزیں بھر کر لا کر دیتے تھے. اللہ اکبر. سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں اس قدر اکرام اور مودت اور محبت والا اظہار تھا آپ کا کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آپ حاضر ہوئے تو حضور نے ان کا جو اپنے پاس منصب رکھا، حضرت بلال کو اپنے پاس رکھ کر جو اپنے عہدہ عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ حضور کے تمام تر مال کی حفاظت حضرت بلال حبشی کے ذمہ تھی. اور حضور نے جس کو جو کچھ عطا کرنا ہوتا تھا وہ حضرت بلال حبشی کو فرماتے تھے کہ بلال تو میرا خزانچی ہے، تو اس فلاں شخص کو فلاں چیز عطا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت بلال حبشی کا کمال تھا کہ آپ خزانچی مصطفیٰ تھے. حضور کے تمام مال کی جو نگرانی تھی حضرت بلال حبشی کے پاس تھی. اور پھر مقام دیکھیے، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے گئے تو جب حضور جنت میں تشریف لے گئے تمام حوریں جو ہیں حضور کے استقبال کے لیے آئیں. جو حوروں کی ملکہ تھی وہ نہ آئی اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے یہ حور عمر کو دے دی، یہ حور صدیق کو دے دی، یہ حور عثمان کو دے دی، یہ حور علی کو دے دی، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو دے دی، مگر میرے بارے میں تو حضور نے ارشاد ہی کچھ نہیں فرمایا. حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تجھے میں نے اپنے بلال کے لیے رکھا ہے. حضور نے فرمایا تجھے میں نے اپنے بلال کے لیے رکھا ہے. جب یہ بات سنی تو وہ خوش ہوئی. حضور نے فرمایا پر ایک بات سن، یہ ابھی جا کر تجھے تو بلال قبول ہے لیکن مدینے میں جا کر بلال سے پوچھوں گا کہ اسے تو قبول ہے یا نہیں ہے جو اس کو میرے ساتھ رہنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ مقام حضرت سیدنا بلال حبشی ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ
جب رات کو میں خواب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو اس وقت مجھے جنت میں جس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور مجھ سے آگے آگے سنائی دیتی ہے، اس کا نام بلال حبشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا صحابہ سنو، جنت میں بلال مجھ سے پہلے جائے گا۔ کہا حضور وہ کیسے پہلے جاؤں گا میں؟ حضرت بلال حبشی تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا حضور میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا بلال پریشان ہونے کی بات نہیں، میں نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوں گے، اس اونٹنی کی جو مہار ہے وہ بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی، پہلے تو جنت میں داخل ہوگا، پیچھے پیچھے مصطفیٰ داخل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام حضرت بلال ہے۔ اور پھر دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر جب اذان مبارک شروع فرمائی تو حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔ جب حضرت بلال تشریف لائے حضور نے فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال حبشی اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز لگاتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرماتے کہ لوگوں دیکھو میرا محبوب یہاں بیٹھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ لوگوں بتاؤ کسی نے میرے محبوب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ کچھ عرصہ کے لیے آپ وہاں پر مقیم رہے، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ شریف کو چھوڑ کر آپ نے جنگلوں کی طرف رخ کر لیا۔ بعض احباب نے لکھا ہے کہ حبشہ کی طرف آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب حبشہ کی طرف واپس تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی کو کچھ دنوں کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال تم نے میرے پاس آنا جانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ حضرت بلال حبشی دیوانہ وار رقص کرنے لگے اور بھاگتے دوڑتے ہوئے مدینہ شریف آ گئے۔ کہا حضور میں غلام حاضر ہوں۔ جب آپ تشریف لائے تو صحابہ کا جھمگٹا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق بلال سے کہیے کہ وہی مصطفیٰ والی اذان سنا دے۔ حضرت بلال حبشی نے انکار فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، آپ نے فرمایا اگر بلال سے اذان سننی ہے تو مدینے کی گلیوں میں حسنین سے کہو چلنا شروع کریں۔ جب بلال حسنین کریمین کو اکٹھے دیکھے گا اور جب وہ فرمائیں گے تو یہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک سراپا ہے، عکس مصطفیٰ ہے۔ حضرت حسنین کریمین تشریف لائے، آپ آئے، آپ نے فرمایا اے چچا بلال ہمیں وہی اذان سنائیے جو مصطفیٰ کریم کو سناتے تھے۔ قربان جائیے بلال نے حبشی پہ۔ آپ نے امامین کریمین کے قدمین شریف چومے اور کہا کہ اے آقا زادو آپ کا حکم بلال کب ٹال سکتا ہے؟ آپ کی وجہ سے ہی تو آج بلال کو یہ مقام اور یہ رفت اور یہ بلندی اور یہ عظمت یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے جب اذان دینا شروع ہوئی مدینہ کے اندر عوام الناس غش کھا کر گرنے لگ پڑے کہ وہی بلال پھر سے اذان دے رہا ہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی باری آئی پلٹ کر ممبر کی طرف دیکھا تو وہاں حسنین کریمین کو پایا تو غش کھا کر گر پڑے کہ آج میرے آقا سامنے نہیں ہے، ان کا عکس سامنے ہے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے چلے۔ شاہ جی میں بات ختم کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اس قدر زیادہ آزردہ رہتے حضرت بلال حبشی، اس قدر زیادہ رنجیدہ رہتے کہ جب کوئی قافلہ جنگ کرنے کے لیے جاتا تو حضرت بلال حبشی التجا کرتے خلفاء سے کہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب آقا کے بعد بلال نے زندگی کا کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا محبوب کے بغیر محب نے کرنا کیا ہے؟ جب فتح مکہ کے وقت حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دے۔ لوگوں نے یہ بات کی کہ آج تو بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، آج کس طرف منہ کر کے اذان دے گا؟
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल आज तू काबे की तरफ नहीं मुस्तफ़ा की तरफ मुंह करके अजान देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आय हाय, वाह। हजरत बिलाल हबशी ने काबे की छत पे खड़े हुए और काबे की छत पे खड़े होकर आपने आजान पढ़ी, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फिर से बारी आई तो सामने चेहरा वद्दुहा पर नजर पड़ी। हजरत बिलाल हबशी उंगली का इशारा करते कि ए आका, आप ही वो रसूल हैं जिनकी वजह से आज बिलाल अजाने दे रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी की जात अक़दस वो जात अक़दस है कि जिसके बारे में इंसान जो कुछ कहे, आप तब इस्लाम लेके आए जब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में 9 अफराद दाखिल हुए, आप 10वें शख्स हैं जो इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर। आप अल-अव्वलून साबिकून के वो तशरीही मिसदाक में से हैं। और फिर हजरत बिलाल हबशी, जब हजरत उमर फारूक ने बैतुल मक़दस शरीफ को, मुक़द्दस शरीफ को फतह किया, तो बैतुल मुक़द्दस में भी जो पहली अजान सुनाई दी वो हजरत बिलाल हबशी की अजान। मगर कुर्बान जाइए कि बैतुल मुक़द्दस शरीफ में भी जब आजान पढ़ते पढ़ते मुस्तफ़ा करीम के नाम पे आए तो बिलाल हबशी गश खाकर गिर पड़े कि मुस्तफ़ा मुझे आज भी नजर नहीं आया। ये वो इश्क की इंतहा है। मेरे आका हजरत बिलाल हबशी के हाथ में नेजा पकड़ाते, कहते कि ये जो सारे सहाबा खड़े इनके पांव पे नेजा मारा करो ताकि सफे दुरुस्त रखें। मगर कुर्बान जाइए इश्क पे कि सहाबा तो सहाबा खुदा, हजरत बिलाल हबशी सफ तोड़कर हुजूर की जियारत करने के लिए कुमान इख्तियार फरमा लेते। सहाबा सफे तोड़ तोड़कर मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत करते, मस्जिद नमाज अदा करते। हजरत बिलाल हबशी आपकी जात अक़दस वो जात अक़दस है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि जिस मकाम और मर्तबा के लिए लोग तरसते हैं। लोग अपने वहमो गुमान में भी वो मकाम जो है वो लेकर नहीं आ सकते जो मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को अता फरमाया। इससे बढ़कर और क्या मकाम होगा कि मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके तड़पने पे खुद तड़प उठते थे, जिसकी तकलीफ को मेरे आका खुद अपनी तकलीफ महसूस करते थे। मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आशिक सादिक वो आशिक सादिक था कि जिसके इश्क की दास्तान जो है वो आज तमसील और इस्तिआरा बन चुकी है। हजरत सरकार अली उल मुर्तजा की मोहब्बत हो, हसनैन करीमैन की मोहब्बत हो, सैयदा ज़हरा पाक की मोहब्बत हो, मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी में आपको बदरजा अतम मौजूद नजर आती। नाज़रीन मुकर्रम, हजरत बिलाल हबशी ने ग़ज़वा बदर में अपने बदतरीन दुश्मन उमय्या बिन खल्फ को कत्ल किया और आपने उसको वासिल जहन्नुम किया। और हजरत बिलाल हबशी ने इस पर फरहत और शादमानी का इजहार फरमाया कि आज मैंने उससे अपना बदला ले लिया है। हजरत बिलाल हबशी की जात अक़दस वज़ात अक़दस थी कि तमाम गज़वात में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद आपने मदीना शरीफ को छोड़ दिया और जब कभी एक मरतबा तशरीफ लाए फिर दोबारा पलट कर आप मदीना शरीफ की तशरीफ नहीं लाए। हजरत बिलाल हबशी की पहली शादी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी से हुई और उसके बाद आपने बहुत सारी शादियां फरमाई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को अपनी औलाद में शामिल, अपनी अहले बैत इत्तहार में शामिल किया। याद रखिएगा कि अहले बैत इत्तहार के 5 मदारिज हैं। एक दर्जे में नफूस कुदसिया पंचतन पाक आते हैं, दूसरे दर्जे में अहले बैत इत्तहार आते हैं, तीसरे दर्जे में वो अफराद आते हैं जिनको हुजूर ने अहले बैत इत्तहार में शामिल किया, चौथे दर्जे में तमाम सहाबा आते हैं, 5वें दर्जे में तमाम उम्मत के नेकोकार हजरात आते हैं। ये वो तमाम के तमाम अफराद हैं कि जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत की, हुजूर का साथ दिया, हुजूर का हर वक्त दस्तबाजू बन रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आप सबको बारगाहे हजरत बिलाल हबशी में हमेशा अपने सर को झुकाए रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो इश्क बिलाल है, ये जो मोहब्बत बिलाल है, ये जो मवद्दत बिलाल है, इसको हमेशा हमारे सीनों में उजागर रखे, क्योंकि यही वो अफराद हैं जिनकी जिंदगी हमारे लिए जो है वो नमूना है, उसवा हसना है
جن کی زندگیوں پہ چل کر ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں ہمیشہ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یقیناً ہمارے ویورز جو ہیں وہ بھی اس گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے کہ آج شان حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خوبصورت پھول مہکتے پھول کو ذکر کیا ہے کہ شاہ جی نے عوام الناس کے سامنے دوران گفتگو ہمیں بہت خوبصورت شخصیت نے جوائن کیا ہے. غلام فرید چشتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم دیار عشق کے اندر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی غلام فرید بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء جی اللہ الحمدللہ بھائی. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، بہت لطف آ رہا تھا. دل کر رہا تھا کہ وہ گفتگو فرماتے رہیں اور سنتے رہیں. سبحان اللہ. بہت مزہ آیا. شاہ جی کی گفتگو اللہ جو ہے تعالیٰ آپ ویسے کو ہی خوش بڑے رکھے. دیوانے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کی گفتگو چلتی رہے اور دیوانے سنتے رہے. وہ کوئی بھی ایک شعر مجھے یاد آ گیا جی جناب بسم کی اللہ. گفتگو کے دوران. ایک سبحان اللہ. میاں سید بھیک ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ باجو کال نہ حال منافع تے کالی دا ہاتھ خالی. باجو کال نہ حال منافع تے کالی دا ہاتھ خالی. ہووے خالی تے صدواوے علی. اے ہو تبا رضالی. اے ہو. میں دوبارہ سناتا ہوں. جی جی. باجو کال نہ حال منافع تے کالی دا ہاتھ خالی. ہووے خالی تے صدواوے علی. علی. اے ہو تبا رضالی. تبا رضالی. ہاں ہاں ٹھیک ہے. بہت اے ہو اچھے. تبا رضالی. اے ہو ہاں تبا رضالی. بہت اچھا. ماشاء اللہ. اچھا اللہ غلام تعالیٰ فرید خوش بھائی رکھے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے خیال سے دیار عشق کے عنوان سے بہت بزم کے اندر شاید آپ کی غالباً پہلی حاضری ہے، شاید یہ پہلے آپ کی حاضری ہو چکی ہے، مجھے اس کا علم جی نہیں، کیونکہ میری ماہ قرآن پہلی کے ہے، اندر تو آپ میری کا پہلی. ہاں ماہ قرآن کے اندر تو ماشاءاللہ آپ پورا مہینہ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد بزم دیار عشق کے اندر ایک مرتبہ میرے خیال سے انوائٹڈ تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر حاضری نہیں ہو سکی تھی. تو آج آپ کو بزم دیار عشق کی اس ٹرانسمیشن کے اندر پہلی دفعہ آنے پر آپ کو اس پوری ٹیم کی جانب سے، نصر شاہ صاحب کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیونکہ ہمارا ٹرانسمیشن ماہ قرآن کے جی بعد بہت خوبصورت سلسلہ یہ تمام ویورز کی محبتوں سے چل رہا ہے. ہم نے اس کے پہلے یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک فراق کربلا کا عنوان لیے نشریات کا آغاز کیا تھا، جو الحمدللہ بہت خوبصورت طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچی اللہ رب العزت کے کرم سے. آج ہم ماشاء اللہ. دیار عشق کی 11ویں نشست کے ساتھ آج تو آپ جس نشست کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں اس کو نسبت بھی بہت خوبصورت ہے 11ویں کی. تو میں آپ کو اس چیز کے اوپر بھی خوش آمدید کہوں گا اور آپ کو گزارش کروں گا کہ اس بزم کے بہت حوالے سے چند ملفوظات ارشاد فرمائیں. اس کے بعد گفتگو کے بجائے ہم لوگ نعت کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. اس بزم کے حوالے سے میں زیادہ کچھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ الفاظ بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے معذور بھی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جب آیا ہی پہلی بار ہوں تو اب تھوڑا سا وقت گزاروں گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا اس بزم کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ ماہ قرآن جو پروگرام آپ کرتے تھے دیکھو نا کوئی اور ہوندا کہ جی اس بزم دے بارے انہیں جملے کس دینے سن کہ تہاڈی بزم انجے تہاڈی بزم اونجے. تے مینوں تے تہاڈا پتہ ہے تسی خوبصورت لوگ ہو تے تہاڈے کول میں سبحان اللہ. جدوں آپ بھی بھی آیا تے مینوں بہت لطف آیا، مینوں بہت مزہ آیا. سبحان اللہ. تے اللہ تعالیٰ تہاڈی اس بزم نو قبول فرمائے کیونکہ میں پہلی بار آیا ہاں. تے جے تسی یہ کہو کہ ساڈے بارے کوئی الفاظ کوئی 3-4 تسی بولو تے میں او جو تہاڈی ذات دے وچ یا تہاڈی پرسنالٹی ہے او دے بارے میں بالکل بول سکنا وا. لیکن ظاہر ہے تسی جس بزم دے وچ موجود ہو او بزم کیویں جیڑی او خاص نہیں ہوئی. ماشاءاللہ بہت سبحان خوبصورت اللہ. تسی یہ پروگرام بتائیں. کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تعالیٰ خوش رکھے. ماہ قرآن ایسا آپ نے پروگرام کیا کہ وہ ابھی بھی جب آپ دیار عشق کا نام لینے لگے تھے تو اس سے پہلے آپ کی زبان پہ وہ آ گیا ماہ قرآن. تو وہ پروگرام بھی وہ جی ہاں. ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. مجھے تو بہت سبحان یاد اللہ. آیا وہ سارے مرحلے رمضان المبارک میں
اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پہلی بار مجھے بلا تو لیا ہے نا پہلی بار ہی صحیح. سبحان اللہ. نہیں جی، آپ کی محبتیں، آپ نے وقت عطا کیا ہے. میں چاہوں گا گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ اب آپ کی آمد بھی تھوڑا لیٹ ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول کو شامل کیا جائے اس کی. میں پیش کرتا ہوں. نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں جیو نہ حرم میں نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں نہ حرم میں نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانے میں چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانے میں چین ملتا ہے. گھبرا گیا تھا کعبہ بت خانہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا کعبہ بت خانہ دیکھ کر جی خوش ہوا ہے رونق میں خانہ دیکھ کر جی خوش ہوا ہے رونق میں خانہ دیکھ کر اور ساقی نے بزم خاص میں مجھ کو بلا لیا. ساقی نے بزم خاص میں مجھ کو بلا لیا. صرف ایک میری لرزش مستانہ دیکھ کر صرف ایک میری لرزش مستانہ دیکھ
صرف ایک میری لرزش ہے مستانہ دیکھ کر طیبہ سے طیبہ سے مگائی جاتی ہے طیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ساقی نے بزم خاص میں مجھ کو بلا لیا صرف ایک میری لرزش ہے مستانہ دیکھ کر تو چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانے میں اور شعر ملاحظہ ہو میں کوئی رند نہیں بس اس لیے پیتا ہوں شراب میں کوئی رند نہیں بس اس لیے پیتا ہوں شراب کہ تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں سونے تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں تیری تصویر جام تھرانے لگے اڑ گئی بوتل سے شراب بے وضو آ گیا بے وضو آ گیا شاید کوئی میں خانے میں بے وضو آ گیا شاید کوئی جام تھرانے لگے اڑ گئی بوتل سے شراب
بے بے وضو آ گیا شاید کوئی ہائے ہائے میں واہ واہ خانے واہ واہ میں. اللہ میرا اکبر. دل کرتا ہے کہ میں اسی شعر کو یوں بھی پڑھوں کہ جام تر آنے لگے بھر گئی بوتل میں شراب جام تر آنے لگے بھر گئی بوتل میں شراب آ گیا ہے میرا محبوب جو میں خانے میں آ گیا ہے میرا محبوب آ گیا ہے. اور یہ کمال شعر ہے اس غزل کا, کمال ہے. دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں دفن کرنا دفن کرنا میری میت کو بھی او سجنا دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں شریک کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سبحان اللہ. بہت پرانا زمانہ یاد کروایا جی غلام فرید بھائی نے, اور یہ غزل بہت زیادہ ہی دل کے قریب ہے, اور بہت پڑھی ہم نے بھی اور بہت سنی ہم نے بھی, اور کیا ہی خوبصورت. اور کون سا ایسا نعت خوان ہے جس کو کلاموں سے آشنائی ہے اور اس نے یہ نہیں پڑھی؟ یہ اتنا خوبصورت, جاندار اور جامع کلام ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اللہ رب العزت غلام فرید چشتی بھائی کو دین و دنیا کی دارین کی جو نعمتیں ہیں, نعمات ہیں, دائم ہیں, ان سے بہرہ مند فرمائے, مالا مال فرمائے. بہت ہی خوبصورت, جس قدر خوبصورت اچھی غزل ہے اتنے ہی خوبصورت انداز, لہجے, ترنم, لے, سر اور باقاعدہ ماتروں کے ساتھ انہوں نے پڑھی. بہت خوبصورت, بہت اچھے, بہت شاندار. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت اس وقت آپ نے ماحول کریٹ کیا ہے. میں چاہوں گا اسی ماحول کو مزید عروج تک لے کے جانے کے لیے چند اشعار کلام کے اور ایڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ 5 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ایک نعت, کیونکہ اسٹارٹ والی نعت بھی آپ کی حاضری میں ایک منقبت جی بسم اللہ میں ایک پیش کرتا ہوں. جی عطا
ویسے تو بارہا طرزیں اس کی بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ طرز عطا ہوئی ہے تو اسی میں اعظم چشتی صاحب کی منقبت پیش کرتا ہوں۔ یہ پانی میں پی رہا تھا تو گلاس کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا ابھی، تو ٹائم بہت کم رہ گیا۔ نہیں آپ نہیں یہ کر دیں، اگر آپ کو آ گیا ہے شعر یاد تو پھر آپ اس کو پیش کر دیں، اس کو شعر نہیں روکنا چاہیے۔ زندگی بھر سرگرانی سے، ہاں زندگی بھر، ہاں سرگرانی سے ایسے کھیلا ہوں جیسے پانی سے۔ واہ 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 بہت اچھے۔ زندگی بھر سرگرانی سے ایسے کھیلا ہوں جیسے پانی سے، اور صرف وقتی سکون ملتا ہے، صرف وقتی سکون ملتا ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے پانی سے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، صرف وقتی سکون ملتا ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے پانی سے۔ اور اس کا آخری شعر کہ کتنے ہی غم نکھرنے لگتے ہیں، کتنے ہی غم نکھرنے لگتے ہیں ایک لمحے کی شادمانی سے۔ ہائے ہائے، بہت اچھا، بہت اچھا، کتنے ہی غم نکھرنے لگتے ہیں ایک لمحے کی شادمانی سے۔ بہت اچھا۔ میں پیش کرتا ہوں منقبت، آپ سماعت کیجیے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، ہاں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی،
جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا بہت اچھے. علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ سبحان اللہ، سبحان حیاتی ہو اللہ، آپ کی، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت کلام جس کا انتخاب کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، سوز و گداز میں ہمیں مزید برکت عطا فرمائے. آمین۔ میں بزم دیار آمین۔ عشق کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا، غلام فرید چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے، دارین کی نعمتیں عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ پھر میں قبلہ سید نصر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس بزم کا حصہ بنے. آئیے ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اہل نظر کی آنکھ کا جو خوبصورت انداز اور جو خوبصورت اشعار اعظم چشتی صاحب کے لکھے ہوئے قبلہ غلام فرید چشتی صاحب پیش کر رہے تھے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو رات کی اس پیر بھی ہمارے ساتھ اس بزم میں حصہ ہیں. میں تمام ویورز کو جتنے بھی اس بزم میں شامل ہوئے ہیں اور آج بہت خوبصورت سننے والے سماعتوں کے عامل ویورز ہماری آج اس بزم کا حصہ تھے، کیونکہ آج بزم کے اندر جو رنگ باندھا قبلہ سید نصر شاہ صاحب نے، غلام فرید چشتی بھائی نے، اور تمام ولائی ساتھی جتنے بھی آج اس بزم کے اندر موجود تھے، تمام کو میں اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر اگلے پروگرام کے اندر ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ کچھ اسپیشل ٹرانسمیشنز کا بھی انشاءاللہ سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دعا فرمائیے گا. انشاءاللہ کچھ اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر بھی انشاءاللہ چند ایام کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر منسلک ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عبدالرحمن شرازی کو بسم دیار عشق کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.